Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Welcome to your social science class. آج ہم آپ کی ہسٹری بک سے چیپٹر نمبر 4 پڑھیں گے. یہ مغل امپائر کے بارے میں ہے. دی مغل امپائر. As you know, ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ٹیریٹری، بہت بڑا علاقہ جس کو ہم سب کانٹیننٹ یا برصغیر ہند کہتے ہیں، اتنے بڑے علاقے پر حکومت کرنا جہاں مختلف نسلوں، مذاہب اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہوں، مختلف کلچر اور تہذیب کے لوگ آباد ہوں، ان پہ حکومت کرنا، ان کو ایک جٹ کرنا اور ایک سلطنت بنا کے ان پہ حکومت کرنا، یہ ایک نہایت مشکل کام تھا. مڈل ایجز میں خاص کر یہ ایک بالکل مشکل کام تھا. لیکن اپنے سے پہلے بادشاہوں کے برعکس جو مغل بادشاہ تھے، مغل خاندان کے بادشاہ تھے، انہوں نے یہ مشکل کام کر کے دکھایا اور انہوں نے ایک بہت بڑی امپائر، ایک بہت بڑی سلطنت کو اسٹیبلش کر کے تمام بر صغیر کو اپنے زیر نگین کر لیا. 16ویں صدی کی نصف آخر سے انہوں نے اپنی سلطنت کو ایکسپینڈ کرنا شروع کیا. اپنی سلطنت کو انہوں نے اس کی سرحدیں بڑھانی شروع کی اور آگرہ اور دہلی سے آگے انہوں نے اس کو بڑھایا. اور 17ویں صدی تک انہوں نے لگ بھگ تمام بر صغیر کو اپنے زیر نگین کر لیا، اپنے انڈر انہوں نے اس کو بنا لیا ایک سلطنت. اور اس پہ انہوں نے اپنا ایک نظامی حکومت اور اپنی ایک گورنمنٹ انہوں نے قائم کی. ایسی حکومت اور ایسا نظام انہوں نے قائم کیا جو کہ بعد میں بہت عرصے تک، بلکہ بعد کی صدیوں تک بھی قائم رہا. اور وہ نظام سلطنت جو کہ بعد میں آنے والے حکمرانوں کے لیے بھی مشعل راہ رہا، اور انہوں نے بھی اس نظام کو، وہ ایسا مضبوط نظام تھا کہ انہوں نے بھی اسی نظام کو اپنا کے پھر آگے حکومت کو چلایا. اور اب تک بھی اس نظام کے جو ہم اصول اور ضوابط ہیں وہ آج بھی حکومت میں موجود ہیں اور حکومت ان طریقوں اور ضوابط کے مطابق چلائی جاتی ہے. Today the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. آپ دیکھتے ہیں کہ یوم آزادی کے دن آج بھی ہندوستان کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ جو لال قلعے کی فصیل ہے وہاں سے وہ قوم کو خطاب کرتے ہیں. یہ لال قلعہ جو مغل بادشاہوں کی سرکاری رہائش گاہ ہوا کرتا تھا. تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ مغل تھے کون. Who were the Mughals? Who were the Mughals? The Mughals were descendants of two great lineages
آف رولرس. یہ دو عظیم بادشاہوں کی نسلوں سے ان کا تعلق تھا. فرام دیئر مدر سائڈ they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. اپنی ماں کی طرف سے یہ لوگ چنگیز خان سے منسلک تھے، چنگیز خان کی اولاد میں سے تھے اپنی ماں کی طرف سے. چنگیز خان منگول رولر تھا جس نے چائنا کے علاقوں پر اور سینٹرل ایشیا کے مختلف علاقوں پر حکومت کی تھی. تو ماں کی طرف سے مغلوں کا تعلق جو تھا وہ چنگیز خان سے تھا. اینڈ فرام دیئر فادر سائڈ دے ویر دا سکسیسرس آف تیمور. تیمور دا رولر آف ایران، عراق اینڈ ماڈرن ڈے ترکی. باپ کی طرف سے ان کا تعلق امیر تیمور سے تھا. تیمور جو ایران، عراق اور ماڈرن ڈے ترکی جو ہے اس کا بادشاہ تھا، ان علاقوں کا بادشاہ تھا وہ. اس کی حکومت ایران، عراق اور ترکی کے علاقوں پر تھی. تو باپ کی طرف سے یہ تیمور کی نسل سے تھے. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. مغل یہ مغل بادشاہ جو تھے اپنے آپ کو مغل یا منگول کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ اس نام کو پسند نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ تھی this was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. یہ جو چنگیز خان تھا، چنگیز خان کی یاد وہ بدنام تھا اس وجہ سے کہ he was associated with the massacre of innumerable people. بہت سے لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا اس نے قتل عام کیا تھا. جب اس نے حکومت کی اپنی بنائی تھی، اس نے علاقوں سینٹرل ایشیا پر قبضہ کیا تھا، تو وہاں اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا قتل عام کیا تھا اور اس کو ڈیواسٹیٹ کیا تھا اس علاقے کو. تو اس وجہ سے وہ بدنام زمانہ ظالم ایک انسان مانا جاتا تھا. تو اس وجہ سے مغل اس سے نفرت کرتے تھے، اپنے لیے وہ مغل نام یا منگول نام پسند نہیں کرتے تھے. یہ دوسری ایک وجہ بھی تھی اس کی کہ اٹ واز آلسو لنکڈ ود دا ازبیکس. مغلوں کا ایک شاخ تھی ازبیکس. ایک تو تھے یہ مغل، دوسرے ایک شاخ تھی ان کی ازبیک. تو ازبیک جو تھے وہ ان مغلوں کے رائیول تھے. وہ ان کے رائیول تھے اور ان کے کمپیٹیٹر تھے، اور ان سے بھی مغل جو تھے نفرت کرتے تھے. اس لیے یہ مغل نام پسند ہی نہیں کرتے تھے، آپ خود کو مغل یا منگول کہلوانا پسند نہیں کرتے تھے. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. دوسری طرف یہ خود کو تیموری نسل سے وابستہ کہنا، خود کو تیموری نسل سے کہنا، یہ خود کو تیموری نسل سے کہنا یہ پسند کرتے تھے، اپنے آپ کو تیموری بتاتے تھے. اس میں یہ فخر محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ جو امیر تیمور تھا اس نے 1398 میں دہلی پہ قبضہ کیا تھا. تو اس لیے یہ خود کو تیمور کے ساتھ وابستہ کرنے کو اس چیز پر یہ فخر کرتے تھے کہ ان کا جو اینسیسٹر تھا، ان کا جو پردادا تھا تیمور، اس نے دہلی پہ قبضہ کیا تھا 1398 میں. تو اس لیے خود یہ اس بات پر فخر کرتے تھے، خود کو تیموری کہلانے میں یہ فخر کرتے تھے. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Taimur and himself. جو مغل بادشاہ تھے یہ تصویر بھی بنا لیتے تھے، اپنی تصویر بناتے تھے. جب مغل بادشاہوں میں سے کوئی بادشاہ بنتا تھا تو وہ اپنی اس پردادا تیمور کے ساتھ اپنی تصویر بنواتا تھا، پینٹنگ بنواتا تھا، اس میں تیمور کے ساتھ اپنی تصویر بنواتا تھا. آپ کی کتاب پہ ایک فگر دی گئی ہے پیج نمبر 46 پہ، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ تیمور جو بیٹھے ہیں، وہ اس کے ارد گرد اس کے باقی جو مغل اس کے بادشاہ ہیں وہ اس میں یہ ایک گروپ فوٹو سا لگتا ہے. تو یہ بادشاہ جو تھے تو مغل اپنے آپ کو تیمور کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں اور اس کی نسل سے بتانے میں خود کو ان کو فخر ہوتا تھا. تو یہ ہو گیا ان کا یہ جو ان کی نسل وغیرہ یہ کہاں کے تھے اور کیا تھے.
اب ان کا جو انڈیا میں پہلا جو بادشاہ تھا وہ تھا بابر. بابر واز دی فرسٹ مغل emperor. Babur succeeded to the throne of Telangana in 1494 when he was only 12 years old. بابر جو تھا یہ صرف 12 سال کی عمر میں بادشاہ بنا تھا. پھر فرنگانہ ان کا جو تھا علاقہ، وہ ازبکستان میں ایک علاقہ ہے فرنگانہ، وہاں پہ اس کا باپ جو تھا وہ بادشاہ تھا. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد بابر بادشاہ بن گیا. فرنگانہ کی بادشاہی اس کو ملی 1494 میں 1494 میں، تو اس وقت اس کی ایج صرف 12 ایئرس تھی. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. لیکن جو وہ دوسرا منگول گروپ تھا ازبیکس، جو ان کے رائیول تھے، انہوں نے اس پہ اٹیک کیا اور اس کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس کو اپنا یہ فرنگانہ علاقہ جو ہے بادشاہی، یہ چھوڑ کے اسے بھاگنا پڑا بابر کو. آفٹر ایئرس آف وانڈرنگ ہی سیزڈ کابل ان 1504. تو بہت سے سالوں تک ادھر ادھر وہ گھومنے کے بعد آخرکار 1504 میں اس نے کابل پر قبضہ کر لیا. In 1526 he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. اس کے بعد اس نے دہلی کا کوچ کیا اور 1526 میں اس نے دہلی کے بادشاہ ابراہیم لودھی کو پانی پت کے مقام پر شکست دے کر دہلی اور آگرہ کے علاقوں پر اس نے قبضہ کر لیا. In 1526 he defeated Sultan of Delhi Ibrahim Lodi at Panipat and captured Delhi and Agra. Babur defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat in 1526. اس کے بعد بابر نے 1527 میں in 1527 he defeated Rana Sanga, a Rajput ruler, and his allies at Khanwa 1527 میں. Then in 1528 he defeated the Rajputs at Chanderi and established control over Agra and Delhi before his death. So it was about Babur. تو اب آپ کے لیے ایک دو سوالات ہیں یہاں پہ. فرسٹ کوشچن آپ کے لیے ہے who were the Mughals? Yes, the Mughals were descendants of two great lineages of rulers. From their mother's side, they were descendants of Genghis Khan, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. And from their father's side, they were the successors of Taimur, the ruler of Iran, Iraq, and modern-day Turkey. Question number 2, who was Babur? Babur, his full name was Zahiruddin Muhammad Babur. He was the founder of the Mughal Empire and first emperor of the Mughal dynasty in the Indian subcontinent. Zahiruddin Muhammad Babur was the founder of the Mughal Empire and first emperor of the Mughal dynasty in the Indian subcontinent. He was a descendant of Taimur and Genghis Khan through his father and mother respectively. He was born on 14 February 1483 in Andijan, Uzbekistan, and he died on 26th December 1530 in Agra, and he is buried at Bagh-e-Babur, Kabul in Afghanistan. Well, it was about Babur and it was about who were the Mughals. This is your today's lesson. Tomorrow
In the next lesson, inshallah, we will continue the chapter, the Mughal Empire. Thank you very much.